बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, ईरान की रिटेलिएशन के बाद अमेरिका की जंग ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है और इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता और वहाँ कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी। लेकिन ईरान ने ख़ास तरीके से वहाँ पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीक़ाकार ये है कि ये स्लो और तेज़ रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुँचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज़ रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मरतबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे। तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता, अमेरिका की बेसेस या उसके बहरी जहाज़ या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फ़ौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएँ और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज़ प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज़्यादा से ज़्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज़ हुई है जो अमेरिका को हिला कर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से है। बरतानवी और अमरीकी अखबारात इसको लिख रहे हैं। ज़्यादातर अमरीकी अखबारात ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि जो अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा इन मुल्कों में गए थे। और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, MOU साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकॉनमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को ये प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट आप चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहाँ क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया है। 4 मुल्क कौन से हैं? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुआहदे मुअत्तल करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये कर लेंगे। ये इसके अंदर बताया गया कि बहुत इम्कान है कि वो ऐसा कर लेंगे। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिला के रख देगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी इन चीज़ों को सामने रख के की है। अब देखते हैं। दूसरा, आपको याद है इंडोनेशिया के सदर ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की थी, जिसकी ऑडियो भी बाद में आ गई थी। यानी शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी आदमी ने सबसे ज़्यादा नंबर कमाए हैं और कमाल किस्म की डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की है तो वो इंडोनेशिया के सदर ने की है। अब वो इंडोनेशिया भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और जो स्टेटमेंट आया इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वो स्टेटमेंट सुनने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज ही करार दे दिया है। यानी ट्रंप ने जनवरी 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बनाया
جس کا مقصد غزہ میں امن قائم کرنا تھا۔ انڈونیشیا اس میں شامل ہوا، فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا اور تجارتی رعایتیں بھی دیں، لیکن مارچ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے خود ایران پر حملہ کر دیا، جس سے پورے علاقے میں جنگ بھڑک اٹھی۔ اس پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے بورڈ آف پیس کی تمام بات چیت معطل کر دی، اور صدر پرابوو نے کہا کہ اگر یہ بورڈ فلسطینیوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو انڈونیشیا اس سے نکل جائے گا۔ انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ جو پلیٹ فارم امن کے نام پر بنا تھا اسی کے بانی نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی دھوکہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انڈونیشیا جو تھوڑا عرصہ پہلے تک ان کا صدر جو ہے وہ ٹکا کے جوتے پالش کر رہا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ جرت اس کو کیسے آئی؟ وہ ایران سے آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایران کٹ رہے ہیں امریکہ نو، ہم ان کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا نکل آئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظ میں ناکام رہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت کچھ لوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی، جبکہ پاکستانیوں کو ابھی تک ہوش نہیں آئی۔ پاکستانیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے نا، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم کوئی فارن پالیسی یا یہ چیزیں نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت ہوگی چلا ہی لے گی۔ اصل پرابلم ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہ گند مار رہے ہیں نا، وہ اصل ان کا مسئلہ ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، عدلیہ کو یرغمال کر لیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ ظلم اور بربریت، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوجی عدالتیں بنا کے سزائیں دے رہی ہے، اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا، یہ چیزیں پاکستان کے اندر جو ہے اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے اور سب سے بڑے مخالف عمران خان کو دبانے کے لیے پاکستان سارا کچھ کر رہا ہے۔ جو موجودہ رجیم ہے اس کا کوئی اصولوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پاکستان کے فائدے نقصان کی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو مسلط ٹولہ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ساری پالیسی بنا رہا ہے۔ ایک اور چیز، یہ تو ہو گیا انڈونیشیا، پاکستان کو تو ہوش آنی نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان ملکوں کو لڑانے کی بھی ایک کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ یعنی سعودی عرب نے خود ایران کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیا، یو اے ای نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین اب استعمال نہیں کرنے دیں گے ایران کے خلاف۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ جن ممالک کو، یعنی ترکی کو، آذربائیجان کو، عراق کو، یو اے ای کو، قطر کو، سعودی عرب کو، ان تمام ممالک کو ملا کر ایران سے لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ ہاں، صرف پاکستان اور افغانستان کو لڑانے میں امریکہ کامیاب ہوا، اور وہ بھی پاکستان کے حکمران کیوں لڑتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ پیوٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں، اور دیکھیں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ امریکہ اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ نے کس خوشی میں عراق، شام اور لیبیا پر حملہ کیا؟ سیکورٹی کونسل کی پابندیاں امریکہ پر کیوں لاگو نہیں ہوئیں؟ امریکہ کے لیے بین الاقوامی قانون یہی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس نے بس فیصلہ کیا اور جنگ کر دی۔ امریکہ جو چاہے کرتا ہے اور کسی سے جواب دہ نہیں ہوتا، یہ پیوٹن نے کہا۔ دیکھیں نا، دنیا کا کوئی بھی ملک جیسی جنگ کرتا ہے جی پابندیاں، یہ ہتھیار بنائے پابندیاں، یہ والا ویپن کیوں لے آئے پابندیاں، یہاں پہ آپ کیوں آگے پابندیاں۔ امریکہ پہ کبھی کوئی پابندی لگی ہے؟ وہ صرف پابندیاں لگاتا ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں لگتی، جو مرضی کرتا رہے۔ وہ ایک ملک کا صدر ہی اٹھا کے لے گئے بیچ میں سے، کوئی پابندی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ایک ملک کے اندر جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنایا پچھلے 24-48 گھنٹوں کے اندر، 36 گھنٹوں میں لگ بھگ 200 اہداف، اور سویلینز کا قتل عام کیا ہے۔ 200 تو صرف بچے شہید ہو گئے اب تک کی اطلاع کے مطابق ایران میں، اور یہ جینوسائیڈ ہے، یعنی نسل کشی کر رہے ہیں ایرانیوں کی، جیسا غزہ کے اندر کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ تو یہ پیوٹن نے نشاندہی کی ہے۔ اچھا، اس میں نا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا جی پچھلی کئی دہائیوں میں ایٹمی حملے کا اتنا خطرہ نہیں تھا، یا ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ اب ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ایران کیا ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے؟ میں ایٹمی حملے کی بات نہیں کر رہا، ایٹمی تجربے یعنی ایٹمی دھماکے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بالکل اب ایران کے پاس پورا جواز موجود ہے۔ لیکن اگر ایران نے بار بار کے حملوں سے اور لڑائی سے بچنا ہے تو انہیں ایک ایسا ہتھیار اب چاہیے ہوگا جس سے اسرائیل کی بولتی بند ہو جائے۔ یعنی اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہو تو اسرائیل کبھی بھی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، پٹاخہ بھی نہیں چلائے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ یہ تو ان کو مارنے کی عادت ہے ایرانیوں کو، یہ تو مارتے ہیں آگے سے، یہ نورا کشتی تو نہیں کرتے،
نہ یہ انتظار کرتے ہیں نہ یہ لحاظ کرتے ہیں، تو یہ ایٹم بم مار دیں گے. لہذا جس دن ایران کے پاس ایٹم بم آ گیا، اسرائیل کی طرف سے اس کو خیر ہو جائے گی، اور امریکنز بھی پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ پھر انہیں صرف کچھ میزائل چاہیے ہوں گے جیسے شمالی کوریا کے پاس ہے. شمالی کوریا کو کوئی نہیں چھیڑتا، جو مرضی کرے. انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کی تاریخ رقم کر دی اپنے ملک کے اندر. شمالی کوریا کو ایک جیل بنا کے رکھ دیا، اس ملک سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. وہاں پہ ایک آدمی کوئی حکومت کے خلاف کوئی چیز، وہ عجیب قسم کا ملک ہے وہ، لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایٹم بم ہے، میزائل ہے. تو ایران کو جو ہے وہ طاقت حاصل کرنی پڑے گی، اور بہت ممکن ہے کہ ایران کوئی تجربہ ایسا کر دے آنے والے دنوں میں جس کے بعد یہ لڑائی نہ صرف ختم ہو جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے بند ہی ہو جائے. پھر ٹرمپ نے ایک دعویٰ کیا تھا شروع میں، اور یہ اب عالمی سطح پہ میڈیا پہ چھپ رہی ہیں چیزیں، یورپ میں یہ چیزیں بہت چھپ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے پہلے سب سے کچھ ممالک کو یہ کہا تھا کہ ہم 4 دن کے اندر یہ جنگ ختم کر دیں گے. ٹرمپ کا اندازہ بھی یہی تھا. پھر بعد میں کہا نہیں جی ہمیں 4 ہفتے لگ جائیں گے، اور اب پینٹاگون یہ بتا رہا ہے کہ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ واقعی ایک دلدل بنتی جا رہی ہے امریکہ کے لیے، ٹرمپ کے لیے. اور قطر نے خبردار کیا ہے، قطر کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا جی اگر آبنائے ہرمز میں اگر یہ صورتحال پرلونگ کر جاتی ہے 2-3 ہفتے، زیادہ ٹائم نہیں بتا رہے، اگر 2-3 ہفتے ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت دگنی ہو جائے گی. یعنی جو 68 پہ پرائس تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، وہ $150 تک وہ کہہ رہے ہیں چلی جائے گی فی بیرل. اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا عالمی منڈی کو، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ترقیاتی معاملات رک جائیں گے. ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. یہ بات قطر نے کہی ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے. برطانیہ، اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور ان سمیت بہت سارے اور ملک ہیں جو امریکہ کے بڑے شاندار اتحادی ہوا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے اٹیک کرتے تھے دوسرے ملکوں پہ. کینیڈا بھی ایک ہے.